الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزت و احترام کے لائق بھائیوں، بزرگوں اور عزیز بہنوں، اللہ تعالی نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں کچھ ایسے کام کرنے ہیں جس کے نتیجے میں، جس کے بدلے میں تمہیں ایک پاکیزہ زندگی اور ہمیشہ کی کامیابی سے نواز دوں، جنت تمہارے حصے میں آ جائے اور جہنم سے تم کسی طرح بچ جاؤ۔ لیکن اتنی بڑی کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے بہت اونچے درجے کے اور بہت بڑے بڑے کام چاہیے تھے، لیکن اللہ تعالی بڑے رحیم و کریم ہیں، اس لیے اس نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارا تعارف بھی کرا دیا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کمزور مخلوق کو اگر مشکل ترین کام دیے جاتے تو کافی اسے پریشانی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم کمزوروں کو کے ساتھ جو رحمت والا معاملہ فرمایا وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے کچھ کام بتائے جو دیکھنے میں بھی چھوٹے ہیں، کرنے میں بھی بہت آسان ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ بس تم کمزور ہو، تم یہ کر لو، اس کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہاری غلطیوں پر عفو کرم پھیر دوں گا، میں اس کے بدلے تمہیں جنت دے دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو عمرے کی عبادت ہے، اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے۔ عمرے میں صرف 4 کام ہیں، اور ان میں بھی پہلا اور آخری جو کام ہے وہ اتنا آسان ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلا کام ہے نیت کرنا۔ یہ تو آدمی بیٹھے بیٹھے کر لیتا ہے، نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینا۔ اور آخری جو کام ہے وہ بال کاٹنا ہے،
وہ تو ہم نہیں کاٹتے ہیں، ہم تو حجام کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ کاٹ دیتا ہے۔ 4 میں سے تو 2 یہ ہو گئے، اب صرف 2 بچ گئے کہ آپ کعبۃ اللہ کے اطراف 7 چکر لگائیں اور صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگا دیں، عمرہ ہو گیا۔ اتنی آسان عبادت، اتنا آسان عمل، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ دونوں کے درمیان ایک بندے مومن سے جو کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ہم احرام پہنتے ہیں اور عورتیں احرام کی نیت کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا یہ احرام والا عمل اتنا اچھا لگتا ہے کہ ایک دن جیسے ہی گزرتا ہے احرام کی حالت میں اور سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج اکیلا غروب نہیں ہوتا ہے، احرام میں جو مرد یا عورت ہیں ان کے گناہوں کو لے کر غروب ہو جاتا ہے۔ صرف ایک دن احرام میں رہنے کا یہ فائدہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو احرام کی حالت میں ہماری زبان پر لبیک اللہم لبیک کے ترانہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے شجر و حجر ہیں، جتنے پتھر اور سنگریزے ہیں، سب کو یہ حکم دے دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کی آواز میں آواز ملاؤ اور تم بھی ساتھ میں لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہو۔ تو پوری کائنات ہماری ہم آواز ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب سارے لوگ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، سارے پتھر، سارے درخت، تو کیا اس لبیک کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے؟ سوال یہ ہے کہ اس چھوٹے سے عمل پر اتنا زیادہ ثواب اور اتنا زیادہ بدلہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ آخر اس کے پیچھے حکمت اور راز کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جہاں ہمارے لیے احکم الحاکمین ہیں، شہنشاہ کائنات ہیں، بادشاہ کل ہیں، اور ان کی یہ شان ہے، تو بادشاہ کے سامنے جیسے ادب اور احترام کے ساتھ ایک آدمی کو جانا چاہیے، اس کا مظاہرہ نماز میں ہوتا ہے کہ نماز میں ہم ٹھیک اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہویا جاتا ہے، نگاہ ادھر ادھر نہ ہو، نگاہ نیچی رہے، ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے رہو، بس بادشاہ کی تعریف میں لگ جاؤ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہ بس آپ ہی پاک ہیں، اور تعظیم میں جتنا جھک سکتے ہو جھک جاؤ۔ بادشاہ کے دربار میں یہی ہوتا ہے۔ تو جہاں اللہ کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ہم سب کے اور شاہوں کے شاہ ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری صفت ہے، اور وہ ہے صفت محبوبیت، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے محبوب بھی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔
اور قرآن نے اس کی گواہی دی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اب یہ جو محبت ہے اس کے ظاہر ہونے کے کچھ طریقے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ماں کو اس سے محبت ہے تو ماں بار بار اسے اپنے گلے سے لگاتی ہے، کبھی ادھر چومتی ہے، کبھی ادھر بوسہ لیتی ہے۔ نام تو اس کا ایک ہوتا ہے لیکن وہ 50 ناموں سے اسے پکارتی ہے، کبھی چاند، کبھی لڈو، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ کیوں؟ محبت۔ آدمی محبت جس سے ہوتی ہے اس کے گھر کے بار بار چکر لگاتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اور یہ محبت جب آخری اسٹیج میں پہنچ جائے تو لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہے۔ تو ہم اپنے اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں، بہت محبت ہے ہمیں آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تھوڑا دیوانے بن کے بتاؤ، تم کہہ رہے ہو کہ میری محبت میں دیوانے ہو گئے ہو، تو دیوانے بن کے بتاؤ۔ یہ جو دیوانے بن کے بتانے کی عبادت ہے اس کو عمرہ اور حج کہتے ہیں۔ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو اپنا دیوانہ پن دکھاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ دیوانہ جو ہوتا ہے وہ صابن سے منید ہوتا ہے، دیوانہ جو ہوتا ہے اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، دیوانہ جو ہوتا ہے اس کی زبان پر چیخ و پکار رہتی ہے۔ دیوانے کو ناخن کاٹنے، بال تراشنے اور جسم اور کپڑوں کی صفائی کا دھیان نہیں رہتا ہے، دیوانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم میرے دیوانے ہو تو تھوڑا سا دیوانے بن کے بتاؤ۔ تو یہ جو احرام کی عبادت ہے اس میں ہم انہی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کی محبت میں دیوانگی کی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ اور جب کوئی کسی کا اتنا دیوانہ ہو جائے تو کیا سامنے والا اسے پیار نہیں آئے گا کہ یہ میری محبت میں اتنا دیوانہ ہو گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو اب وہ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ دیوانہ اس محبوب کے گھر پہنچتا ہے اور پہلی نظر اس کی اس گھر پہ پڑتی ہے تو گھر والے کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری محبت میں آیا ہے اور میری محبت کا لباس یہ پہنا ہوا ہے، اس لیے اس کی کوئی دعا ریجیکٹ نہ کی جائے، اس لیے ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اب جب وہ اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب ہم طواف کر کے کعبۃ اللہ کے باہر نکلتے ہیں تو پھر اسی طرح جیسے واشنگ مشین میں کپڑے دھل کر باہر نکلتے ہیں، واشنگ مشین میں کپڑے گھومتے ہیں اور مشین اسے صاف کرتا ہے اور دھل دیتا ہے،
ایسے ہی کعبۃ اللہ کا طواف کر کے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو گناہوں سے دھلے دھلائے اور پاک صاف ہو کر نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کعبۃ اللہ کا طواف کرے اور طواف کرتے ہوئے اس کے پیروں میں درد ہو جائے، اور ہمارے پیروں میں تو سب سے پہلے درد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم تو ہندوستان کے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو طواف کرتے ہوئے جس کے پیروں میں درد ہو جائے، اللہ پر واجب ہے، حالانکہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے اپنے اوپر یہ چیز واجب کر لی ہے، جنت میں اسے آرام پہنچانا۔ تو اس لیے جو لوگ عازمین عمرہ ہیں وہ طواف بکثرت کریں اور کوشش کریں کہ طواف کرتے ہوئے پیروں میں درد ہو جائے، بس جیسے ہی پیروں میں درد ہوا خوش ہو جانا چاہیے کہ اب جنت واجب ہو گئی ہے۔ یہ جو عمرہ ہے، یہاں سے جب آپ عمرے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو عمرے کی تیاری کرنی ہے۔ ایک ہے ظاہری تیاری اور ایک ہے باطنی تیاری۔ باطنی تیاری یہ ہے کہ آپ اس پاک گھر کا سفر کر رہے ہیں جہاں پاک باز اور انتہائی محترم شخصیات نے، انبیاء کرام نے، صحابہ عظام نے، اولیاء کرام نے جس پاک گھر کا طواف کیا تھا، یہ پاک سرزمین ہے، ہم بھی اسی مقام پر پہنچ رہے ہیں، تو پھر مناسب یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہم پاک بنا کر لے جائیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کا سفر کرنے والے مسافر کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اے اللہ میں آپ کے پاک گھر کا سفر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کی ناپاکی اور گندگی کے ساتھ آپ کے گھر پہنچ جاؤں، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاک گھر کا طواف پاک و صاف ہو کر کروں، اس لیے میری توبہ قبول فرما لیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے اور اپنے گھر کے چکر لگانے کے قابل بنا دیجئے۔ تو اس لیے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ اپنے گھر کی حاضری کے لائق اور قابل مجھے بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا رہے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کو اسی کو اپنے گھر بلاتا ہے، اور جس سے نفرت ہوتی ہے تو اگر سگا بیٹا بھی ہے تو باپ یہ کہہ دیتا ہے کہ تو میرے گھر سے نکل جا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر بلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے جب اس گھر کی حاضری ہے تو ایسے اعمال سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے جو اللہ کو ناراض کر دینے والے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو تکلیف پہنچی تھی ہمارے ذریعے، اس سے معافی مانگ لی جائے، کسی کا کوئی حق ہے، کچھ لینا اور دینا ہو تو اس کو صاف کر دیا جائے، اور پھر اللہ کے گھر کے ارادے سے یہ مسافر جب نکلتا ہے تو اللہ کی رحمتیں پہلے ہی قدم سے اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دوسری تیاری ظاہری تیاری ہے۔ اگر آپ کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں تو آپ کاٹ لیجئے، جن بالوں کی صفائی کرتے ہیں ان بالوں کی صفائی کیجئے، اور جس دن آپ کو نکلنا ہے تو اس وقت مرد نکلنے سے کچھ دیر پہلے، عورتیں 1-2 گھنٹے پہلے نہانے سے فارغ ہو جائیں، نہا لیں، اس لیے کہ
احرام میں نہ تیل لگا سکتے ہیں نہ کنگھی کر سکتے ہیں، اور خواتین اگر نکلتے وقت ہی نہائیں گی تو ان کے لیے کنگھی کرنا، تیل لگانا، بال سوکھنے کے بعد انہیں یہ سب کرنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک موقع نہیں رہے گا، تو اس لیے 1 آدھ گھنٹہ پہلے ہی نہا کر فارغ ہو جائیں، اور پھر جب بال سوکھ جائیں تیل لگا لیں، کنگھی کر لیں، چوٹی ڈال لیں، اس لیے کہ احرام میں آپ یہ سب بھی نہیں کر سکیں گے۔ جیسے ہی آپ نہا کر فارغ ہو گئے، احرام کی چادریں مردوں کو پہننا ہے، عورتیں جو لباس عام طور پر پہنتی ہیں وہی لباس وہ احرام میں بھی پہنیں گی۔ یہ جو احرام ہے، احرام کس کو کہتے ہیں؟ جو کپڑے مرد پہنتے ہیں بغیر سلی چادریں، ہم سہولت کے لیے اس کا نام احرام رکھتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ احرام وہ نہیں ہے، احرام نیت کو کہتے ہیں۔ ہم نے جیسے ہی نیت کی کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اور پھر تلبیہ ہم نے پڑھا، بس یہاں سے ہمارا احرام شروع ہوا۔ اس لیے یہ جو کپڑے ہم احرام کے نام سے پہنتے ہیں، یہ احرام کے اندر کی پابندی ہے، یہ احرام نہیں ہے۔ اس لیے اگر فلائٹ میں، ایئرپورٹ پر یا کہیں آپ طہارت کے لیے گئے، پیشاب کے چھینٹے آپ کے احرام کی ان چادروں پر اگر اڑ گئے، گندا پانی اس کے اوپر گر گیا، کوئی بات نہیں، آپ اس سے چادر کو نکال دیجئے اور دوسری چادریں پہن لیجئے، آپ کا احرام نہیں بدلا، نیت کہاں بدلی، کپڑے بدلے ہیں، اور یہ کپڑے تو جتنے چاہیں اتنے بدل سکتے ہیں۔ تو نیت کا نام اصل احرام ہے۔ اس لیے عورتیں جو کپڑے یہاں پہن کر جا رہی ہیں، اگر انہیں درمیان میں ان کپڑوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے، انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ کپڑے تبدیل کر سکتی ہیں، اس لیے کہ احرام کو بدلنا نہیں ہے، یعنی آپ کی جو نیت ہے اس کو بدلنا نہیں ہے، وہ تو باقی رکھنا ہے کہ آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ حیدرآباد میں ایئرپورٹ پر پریئر ہال بنا ہوا ہے، آپ جیسے ہی اپنی ضروری جو کاروائیاں ہیں اس کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد جب اندر پہنچ گئے تو پھر مرد اس پریئر ہال میں پہنچ کر اپنے سلے ہوئے کپڑے نکال دیں اور بغیر سلی ہوئی چادریں پہن لیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ احرام پہنتے وقت مردوں کے لیے مستحب ہے خوشبو لگا لینا، لیکن جب آپ خوشبو لگا لیں گے تو جس چادر کو آپ نے خوشبو لگائی ہے اگر وہ نکال کر آپ نے رکھ دی، پھر دوبارہ اس چادر کو آپ استعمال کریں گے تو یہ نئی چادر ہوتی ہے، اور احرام میں نئی چادر یعنی خوشبو والا کپڑا اس وقت پھر استعمال کرنا یہ منع ہے، پہلے سے جو لگا ہوا ہے اس کی اجازت ہے۔ تو ہم سے یہ احتیاط نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے کہ ہم وضو کرنا چاہتے ہیں تو اوپر کی چادر نکال کر بازو رکھ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اسے اوڑھ لیتے ہیں، تو اب تو وہ خوشبودار ہے۔ اب احرام میں آپ خوشبودار چادر پہننا چاہتے ہیں تو اس واسطے اچھا یہ ہے کہ آپ خوشبو استعمال ہی نہ کریں تاکہ بے احتیاطی کی نوبت نہ آئے۔ احرام کی چادر آپ نے پہن لی، مرد بھی عورتیں بھی پریئر ہال میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ وہاں جگہ بنی ہوئی ہے۔ یہ جو 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیے۔ یہ 2 سورے پڑھنا مستحب ہے،
اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر یاد نہ ہو تو جو سورہ یاد ہیں وہ پڑھ لیجئے، اور یہ جو 2 رکعت نماز ہے یہ سر پر اوڑھ کر پڑھیں گے۔ ابھی آپ کا عمرہ اور احرام شروع نہیں ہوا، آپ تیاری کر رہے ہیں۔ جیسے ہی 2 رکعت نماز سے فارغ ہو گئے، تیاری مکمل ہو گئی، جہاز میں بیٹھیں گے، جہاز جیسے ہی اڑ گیا اور ایک آدھا گھنٹے کے بعد آپ کو ریفریشمنٹ دیا جائے گا، آپ اسے استعمال کر لیجئے۔ جب آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو اب نیت کیجئے، نیت بس اتنی سی ہے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، نیت اتنی ہی ہے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں۔ آگے 2 دعائیں ہیں۔ پہلی دعا ہے کہ اے اللہ آپ آسان فرما دیجئے، اس لیے کہ ہم چاہے کتنی ہی کوشش کریں لیکن انسانی کوششیں ہی ہوتی ہیں، کوشش کے باوجود بھی چھوٹے کام مشکل ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو سہولتیں اور آسانیاں عطا فرمانا چاہیں تو مشکل سے مشکل کام بھی اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے پہلی دعا یہ کرنا ہے کہ اے اللہ آپ آسان فرما دیجئے، اور دوسری دعا یہ ہے کہ اے اللہ میں تو جا ہی رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، کچھ تکلیف ہوگی تو برداشت بھی کر لوں گا، لیکن آپ قبول فرما لیجئے۔ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میری یہ ساری محنت بیکار ہے۔ تو 2 دعائیں کرنا ہے، اے اللہ آپ آسان کر دیجئے اور قبول فرما دیجئے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، میں تلبیہ پڑھا رہا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے تاکہ تلبیہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نیت کر کے ہم نے جیسے ہی تلبیہ پڑھا، ہمارا عمرہ بھی شروع ہو گیا اور احرام بھی شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے پابندیاں شروع ہو رہی ہیں۔ احرام میں اب ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں، بال نہیں کاٹ سکتے ہیں، بال اکھاڑ نہیں سکتے ہیں، اگر کھجانے کی ضرورت پڑے تو کھجلا تو سکتے ہیں لیکن طاقت سے مت کھجائیے، بال نکل جانے کا خدشہ ہے۔ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو داڑھی کا خلال مت کیجیے، داڑھی کا خلال کریں گے تو بال نکلنے کا خطرہ ہے۔ آپ کو نہانے کی ضرورت پڑے تو آپ نہا سکتے ہیں لیکن زیادہ رگڑ کر مت نہائیے، جسم کے بال نکل جائیں گے۔ احرام میں خوشبو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، نہانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نہا سکتے ہیں لیکن صابن چونکہ خوشبودار ہوتا ہے اس لیے خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وداؤٹ اسمیل صابن ہے تو احرام کی حالت میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ باتھ روم جائیں اور باہر نکلیں تو چونکہ صابن کا پیسٹ رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بھی خوشبودار ہوتا ہے تو اسے بھی استعمال نہیں کریں گے۔ احرام میں خوشبو کا استعمال منع ہے۔ فاروقی منجن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، آپ آج استعمال نہیں کریں گے، احرام میں ہیں، ساتھ میں لے کر جائیے لیکن اب مت استعمال کیجیے اس لیے کہ اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے۔ کوئلہ استعمال کر سکتے ہیں، نمک استعمال کر سکتے ہیں، مسواک استعمال کر سکتے ہیں، تو آج انہی چیزوں کو استعمال کیجیے۔
احرام میں مردوں کے لیے پابندی یہ ہے کہ ان کا چہرہ، سر اور پیر کی جو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، ٹخنے ہیں اور بیچ میں جو ابھری ہوئی ہڈی ہے، یہ احرام کی حالت میں کھلی رہنی چاہیے۔ اس لیے وہ چپل جو ہمارے پیر کی ہڈی کو چھپا دیتی ہے، ایسی چپل مردوں کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ سلیپر ٹائپ کی جو چپل ہوتی ہے اسے استعمال کریں۔ عورتوں کے لیے صرف ایک پابندی ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر کپڑا لگا ہوا نہیں رہنا چاہیے، باقی سر کے اوپر جو اوڑھنی چاہیں وہ اوڑھنی پہن سکتی ہیں۔ نہ تو کوئی کلر کی تخصیص ہے، نہ کسی ڈیزائن کی پابندی ہے۔ جو جس کلر کی اوڑھنی چاہیں اس کلر کی اوڑھنی پہن سکتی ہیں، اور جس ڈیزائن کی چاہیں اس ڈیزائن کی اوڑھنی پہن سکتی ہیں۔ البتہ عورتوں کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اوڑھنی جو باندھنا ہے تو جہاں سے سر کے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے باندھیں۔ عورتیں عام طور پر پیشانی کے اوپر سے باندھتی ہیں، اور چہرے کے اوپر کپڑا لگا ہوا نہیں رہنا چاہیے عورتوں کو، اس لیے جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے اوڑھنی باندھیں۔ اب چہرے کے اوپر کپڑا لگا ہوا بھی نہ ہو اور پردے کی پابندی بھی ہو، تو اس کے لیے جو ہائٹ والا نقاب ہوتا ہے اسے استعمال کریں کہ ہائٹ نکلی ہوئی ہوتی ہے اور سامنے سے نقاب ڈال لیا جاتا ہے تاکہ چہرے پر کپڑا لگا ہوا بھی نہ ہو اور احرام کی پابندی بھی ہو جائے۔ احرام میں شوہر و بیوی اگر ساتھ میں ہیں تو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتی ہیں جس قسم کی باتیں صرف شوہر و بیوی میں آپس میں ہوتی ہیں، جن کا تعلق انسان کے نفسانی شہوانی جذبات سے ہے۔ جب باتیں نہیں کر سکتے ہیں تو اس جذبے سے اگر شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ لگا دے یا بیوی اپنے شوہر کو اس جذبے سے ہاتھ لگائے تو دم واجب ہو جاتا ہے، اور دم کا مطلب ہے ایک بکرا سزا کے طور پر حرم شریف میں کاٹنا، کہیں اور نہیں کاٹ سکتے ہیں، وہیں کاٹنا پڑے گا، اور پھر اسے کھا بھی نہیں سکتے ہیں، اسے غریبوں میں صدقہ کر دینا پڑے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر دم واجب ہو جائے تو 700-800 ریال تو ایک بکرے کے ہوتے ہیں، تو ہندوستان کے عمرہ کرنے والے کے لیے تو کافی مشکل ہوگی، اس لیے کہ 14-15 ہزار روپیے صرف ایک دم میں خرچ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس سے دم واجب ہوتا ہو۔ تو احرام میں شوہر و بیوی احتیاط کے ساتھ رہیں گے۔ ہاں، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا یہ منع نہیں ہے، بس دل کے جذبے پاک رہنے چاہیے۔ ان پابندیوں کے ساتھ آپ جہاز میں چل رہے ہیں، جہاز آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمرہ وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھا گیا ہو۔ اس لیے آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ میں تلبیہ پڑھوں۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو جائیں تو 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، آپ سونا چاہتے ہیں 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ کر سو جائیں، اور جیسے ہی آنکھ کھلے تو 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ آپ کسی کو آپ نے سلام کیا یا کسی نے آپ کو سلام کیا تو سلام کا جواب دینے کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ کسی اونچی جگہ پر چڑھ رہے ہوں تو 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہوں تو 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، فرض نماز کا جیسے ہی سلام پھیریں تو 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ مرد آواز سے پڑھیں، عورتیں دھیمی آواز میں پڑھیں، اتنی آواز میں کہ خود ان کو سنائی دے کہ میں تلبیہ پڑھ رہی ہوں۔ اس طرح تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ جدہ پہنچے، اور جدہ سے پھر مکہ مکرمہ کی طرف آپ چل رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے آنے کے لیے جب 23 کلومیٹر باقی ہوتے ہیں تو پھر روڈ پر ایک رحل نما کمان آپ کو ملے گی،
یہ نشانی ہے کہ حرم شریف شروع ہو چکا ہے۔ حرم اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ احترام عطا فرمایا ہے۔ آپ یہاں اگر ایک نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب یا تو 10 حصے زیادہ یا 25 حصے یا 27 حصے زیادہ ملے گا، لیکن وہی نماز اگر آپ حرم شریف میں پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اب یہ وہ مقدس ایریا اسٹارٹ ہو گیا ہے جہاں ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ اس لیے جیسے ہی حرم شریف میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت حرم کی مناسبت سے دعائیں کریں کہ اے اللہ، آپ نے حرم میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ میرے جسم کو جہنم پر حرام کر دیجئے، اے اللہ مجھے یہاں احترام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ یہاں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دیجیے جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور کسی بھی ایسے عمل سے میری حفاظت فرمائیے جس کی وجہ سے مجھے یہاں بجائے نیکیوں کے ملنے کے الٹا میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں اور اس مبارک سرزمین سے محروم لوٹ جاؤں، تو ایسی چیزوں سے میری حفاظت فرمائیے۔ تو اب ان دعاؤں کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ آپ کی بلڈنگ میں اپنا سامان رکھیں۔ یہ جو آپ نے یہاں سے مکہ مکرمہ تک کا سفر کیا ہے، کافی لمبا سفر ہے، اگر آپ تھک گئے ہیں تو پھر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ پہنچتے ہی عمرہ نہ کریں، آپ کچھ دیر آرام کر لیں۔ جب آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے تو پھر اب اطمینان سے جا کر عمرہ کریں۔ عمرہ کرنے میں جلدی نہ کریں، اس لیے کہ ہم گئے ہی عمرہ کرنے کے لیے ہیں، اگر اسی کو ہم نے جلدی کر دیا تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ اسے اطمینان سے کرنا چاہیے۔ اس لیے جا کر پہلے کچھ دیر آرام کریں، جب آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے تو اب عمرے کے لیے جائیں۔ پہلا جو عمرہ ہے وہ یا تو فجر کے بعد کیجئے یا عشاء کے بعد، اس لیے کہ ظہر سے عشاء کے درمیان میں بیچ میں نمازوں کا ٹائم آ جاتا ہے، اور مردوں کی صفیں سامنے اور عورتوں کی صفیں حرم شریف میں پیچھے ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نئے ہیں، نہ عورتوں کو راستے معلوم ہیں، نہ ہمیں حرم کی پورے مقامات کا علم ہے، تو اس لیے اگر بیچ میں عورتوں کو الگ کر دیا گیا تو نماز کے بعد پھر انہیں تلاش کرنا پڑے گا، تو کافی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے پہلا جو عمرہ ہے یا تو فجر کے بعد کیجئے، ظہر تک اطمینان سے آپ کا عمرہ ہو جائے گا، یا پھر عشاء کے بعد کیجئے۔ اب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے نکلنے سے پہلے آپ طہارت سے فارغ ہو جائیے اور وضو کر لیجئے۔ عمرے میں ایک عمل ایسا ہے جو بغیر وضو کے نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہے طواف، اور چونکہ اب جا کر طواف ہی کرنا ہے اس لیے پہلے اپنی بلڈنگ میں وضو کر لیجئے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حرم شریف کی طرف آگے بڑھیں۔ جیسے ہی مسجد حرام کے قریب آپ پہنچ گئے تو آج کل وہاں جو انتظامی پابندیاں ہیں اس میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ جو لوگ احرام پہنے ہوئے ہیں ان کو مطاف میں چھوڑا جا رہا ہے۔ کعبۃ اللہ کا جو صحن ہے اس میں ان کی انٹری ہے، اور جو لوگ سلے ہوئے کپڑوں میں ہیں ان کو مطاف میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو مسجد حرام میں چھوڑ دیا جاتا ہے، تو دونوں کے راستے الگ ہیں۔ اس لیے آپ احرام میں ہیں تو اس راستے سے آپ جائیں گے جہاں احرام پہنے ہوئے لوگ جا رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس راستے پر چلیں گے تو چونکہ اب حرم شریف میں داخل ہونا جانے والے کی مرضی پر باقی نہیں رہا کہ جس راستے سے چاہے داخل ہو اور جہاں چاہے رکے اور جہاں چاہے چلے، تو آپ جیسے ہی چلتے رہیں گے تو کچھ ہی دور آگے بڑھیں گے کہ کعبۃ اللہ نظر آ جائے گا، اور آپ ابھی راستے میں ہیں، پولیس والے آپ کو وہاں ٹھہرنے نہیں دیں گے۔ اور ہمیں پہلے سے یہ معلوم ہے
کہ کعبۃ اللہ پر جیسے ہی نظر پڑے تو جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، لیکن ہم تو راستے میں ہیں۔ اس لیے آپ ایک کام کریں کہ جیسے ہی آپ عمرے کی نیت آپ نے کی اور تلبیہ آپ نے پڑھ لیا تو پورے سفر میں آپ دعائیں کرتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، بیچ بیچ میں دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جیسے ہی کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا کیجئے، اے اللہ سفر کے شروع ہونے سے اب تک جتنی دعائیں میں نے کی ہیں آپ سب قبول فرما لیجئے۔ آپ کے پاس اس سے زیادہ ٹائم وہاں نہیں ہے، آپ کو چلنا ہے، آپ راستے میں ہیں۔ جیسے ہی آپ آگے بڑھ گئے مسجد حرام کے گراؤنڈ فلور پر آپ ہوں گے، لیکن طواف وہاں نہیں کرنا ہے، آپ کو ابھی نیچے اترنا ہے۔ کعبۃ اللہ سیلر کے لیول پر ہے، تو آپ گراؤنڈ فلور پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو اسکلیٹرس نظر آئیں گے، سیڑھیاں نظر آئیں گی، آپ اس سے نیچے اتریے۔ جیسے ہی آپ نیچے اتر گئے تو آپ اب کعبے کے صحن میں ہیں۔ دعا سے آپ فارغ ہو گئے، اب طواف کرنا ہے۔ طواف کرنے سے پہلے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، مرد جو احرام کی چادر پہنے ہوئے ہیں اسے سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیجئے، اور یہ جو سیدھا ہاتھ ہے یہ کھلا رہے گا طواف کے 7 چکر مکمل ہونے تک۔ اس کے بعد آگے بڑھیے اور حجر اسود کے بالکل سامنے پہنچ کر اب کھڑے ہو جائیے، اور عید کی نماز میں جس طرح اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہی 1 مرتبہ ہاتھ اٹھائیے اور بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیجیے۔ پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائیے اور ہتھیلیاں کعبۃ اللہ کی طرف رہیں، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہتھیلیوں کو چوم لیجیے۔ لیکن یہ جو ہاتھ چوم رہے ہیں اس میں آواز نہیں آنا چاہیے، بغیر آواز کے اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیجیے، یہ حجر اسود کا استلام ہے۔ اس کے بعد اب مڑ کر طواف شروع کیجیے، یہ آپ کے طواف کا پہلا چکر ہے۔ مردوں کے واسطے سنت یہ ہے کہ طواف کے شروع کے 3 چکروں میں اکڑ کر چلیں، سینے کو کھلا کر، مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے، اور قریب قریب قدم رکھ کر چلیں، بھاگنا نہیں ہے، قریب قریب قدم رکھ کر چلنا ہے، جس طرح ایک پہلوان دنگل میں چلتا ہے۔ عورتوں کے لیے سادہ انداز میں چلنا ہے۔ اب آپ نے پہلا چکر شروع کیا، طواف کرتے ہوئے کچھ پابندیاں ہیں۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا ہے۔ اگر طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، آپ جائیے وضو کیجئے۔ اگر آپ نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، تو پھر اب یہ دیکھیے کہ کتنے چکر کے بعد وضو ٹوٹا ہے۔ اگر 4 چکر کے اندر وضو ٹوٹ گیا، تیسرے چکر میں ٹوٹ گیا، چوتھا چکر کر رہے تھے اور وضو ٹوٹ گیا، تو پھر شروع سے طواف کیجئے۔ لیکن اگر آپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، مشکل سے آپ نے 2-3 چکر کیے ہیں اور پھر پیشاب کے لیے جانے کی ضرورت پڑ گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو کوئی بات نہیں، آپ جائیے وضو کیجئے اور جہاں سے آپ نے چھوڑ دیا تھا وہاں سے آگے کیجئے۔ تو کمزوروں کو یہ سہولت ہے، البتہ صحت مند لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ شروع سے کریں۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ عجیب بات، طواف کعبۃ اللہ کا کر رہے ہیں لیکن دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دین توحید ہے۔ اگر ہم کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے طواف کرتے تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ اس در و دیوار کا طواف کر رہے ہیں، یہ ان پتھروں کا طواف کر رہے ہیں،
اسلام میں پتھروں کے طواف کی اجازت نہیں ہے، ہم تو اپنے اللہ کے حکم کا طواف کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کی محبت میں طواف کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کو پانے کے لیے طواف کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ کی جو تجلیات نازل ہوتی ہیں ان تجلیات کا طواف کر رہے ہیں۔ اگر پتھروں کا طواف ہوتا تو یہ پتھر کہیں اور لا کر رکھ دیے جاتے تو اس کا بھی طواف کیا جا سکتا تھا۔ تو ہماری نظر بھی ان پتھروں پر نہ رہے، ہماری ساری توجہ اللہ کی طرف رہے۔ اس لیے احرام میں یہ طواف میں پابندی ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے طواف نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری پابندی یہ ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں تو سینہ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، سامنے کی طرف رہے، اور اگر آپ نے سینہ کعبے کی طرف رکھ کر طواف کیا تو جتنا حصہ آپ نے اس انداز سے طواف کیا اتنا طواف ادا نہیں ہوتا ہے، پھر شروع سے جتنا چھوٹ گیا وہاں سے پھر کرنا پڑے گا۔ ایک اور چیز، طواف جو کیا جاتا ہے وہ اینٹی کلاک کیا جاتا ہے، گھڑی کے کانٹے جس طرح پھرتے ہیں اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اسلام میں ہر اچھا کام سیدھی جانب سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، کہ حضور ہر چیز میں سیدھی جانب کو پسند فرماتے تھے، لیکن طواف میں رنگ ڈھنگ بدل دیا گیا۔ اب ہم جب طواف کرتے ہیں تو ہماری سیدھی جانب کعبۃ اللہ کی طرف نہیں رہتی ہے، ہمارا یہ لیفٹ سائیڈ والا حصہ کعبے کی طرف رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ترتیب کیوں بدل دی گئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ دل یہ بائیں طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنے اولاد اور بچوں کو چھوڑا تو نے، اور میرے گھر آ گیا، اگر یہاں آنے کے بعد بھی تیرا دل پھر وہیں رہے تو پھر یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے جب تم یہاں آ گئے ہو تو تمہارا دل مجھ سے قریب ہونا چاہیے۔ اس لیے طواف کے انداز کو بدل کر لیفٹ سائڈ سے طواف کرایا جا رہا ہے کہ یہ دل اللہ کی طرف رہے۔ اس لیے ساری توجہات اللہ کی طرف رکھیں۔ طواف کرتے ہوئے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کتابوں میں طواف کی لمبی لمبی دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ علماء نے ہماری سہولت کے لیے کہ طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، اچھی اچھی دعائیں انہوں نے کتابوں میں جمع کر دی کہ آپ یہ دعائیں کر لیں، لیکن ہم چونکہ عربی سے واقف نہیں ہیں اس لیے ہمارے لیے ان دعاؤں کا یاد کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، طواف کرتے ہوئے دعائیں پڑھنا نہیں ہے، طواف کرتے ہوئے دعائیں کرنا ہے۔ اس لیے آپ وہ جو عربی میں ہیں اسے مت پڑھیے، آپ دعا کیجئے۔ اس وقت جو دعا آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ تو طواف کرتے ہوئے دعائیں کریں گے۔ طواف کے صرف 7 چکر ہے، اگر آپ اگر 6 چکر کریں گے طواف انکمپلیٹ ہوگا، اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ 1 چکر زیادہ کرنے سے کیا ہوگا کچھ نہیں، اور 6 چکر کرنے واجب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ نے جیسے ہی 8واں چکر کیا تو آپ نے دوسرا طواف شروع کر دیا، اور جب طواف شروع کر دیا جائے تو اسے مکمل کرنا واجب ہے۔ اس لیے صرف 7 ہی چکر کریں گے۔ اب ایک طرف دعائیں کرنا ہے اور دوسری طرف چکروں کو یاد بھی رکھنا ہے۔ دعاؤں کی طرف توجہ رہتی ہے تو چکر ذہن سے نکل جاتے ہیں، اور چکروں کو یاد رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دعاؤں کی طرف دھیان نہیں رہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک آسان ترکیب بتلاتے ہیں، آپ اس ترکیب پر عمل کریں گے، چکر بھی یاد رہیں گے، دعائیں بھی آپ کی ہو جائیں گی۔ یہ جو پہلا چکر ہے اس میں آپ سوم کلمہ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے پورے چکر میں سوم کلمہ پڑھا، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ دوسرے چکر میں درود شریف پڑھیے،
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جو درود آپ کو یاد ہو پورے چکر میں آپ درود شریف پڑھیں. تیسرے چکر میں آپ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میں تو آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ پاک بنا کر مجھے یہاں سے اپنے گھر واپس بھیجائیے. تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. چوتھے چکر میں کامن دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ اور بڑوں کے لیے، اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے. کتنے چکر ہو گئے؟ 4. اس کے بعد پھر 5ویں چکر میں پھر صوم کلمہ پڑھیے، 6 میں درود شریف پڑھتے رہیے، اور 7ویں کو استغفار پڑھتے ہوئے مکمل کر لیجئے. تو اب آپ کو چکر بھی یاد رہیں گے اور دعائیں بھی ہو جائیں گی. تو اب آپ پہلا طواف، پہلا چکر کر رہے ہیں. چکر لگاتے ہوئے آپ نے طواف شروع کیا تھا حجر اسود سے، اس کے بعد اب جو کونا آئے گا اسے رکن عراقی کہتے ہیں، اس کے بعد جو کونا آتا ہے اسے رکن شامی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو چوتھا کونا آئے گا اسے رکن یمانی کہتے ہیں. یہ وہ کونا ہے جو یمن کی طرف ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ رکن یمانی پر 40 فرشتے رہتے ہیں جو دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رکن یمانی پر پہنچتے تو دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہاتھ سے اسے چھو لیتے تھے. اگر آپ قریب میں ہیں تو پھر اسے چھو لیجئے، اور اگر قریب میں نہ ہو تو پھر آگے بڑھ جائیے. رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ دعا آپ پڑھتے ہوئے حجر اسود تک پہنچ جائیں. اگر اتنی دعا یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا والی جو دعا ہے، جتنی وہ دعا ہے اتنی آپ پڑھ لیں. آپ پھر حجر اسود کے پاس پہنچ گئے، ایک چکر مکمل ہوا. جیسے ہی حجر اسود کے پاس پہنچیں گے اب آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، سینہ اس کی طرف موڑ سکتے ہیں. اب آپ پھر کعبۃ اللہ کو دیکھیے اور دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چوم لیجئے. وہ جو آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیا تھا وہ صرف پہلی مرتبہ. اب صرف حجر اسود کا استلام کریں گے، پھر مڑ کے دوسرا چکر. اس طرح آپ ہر چکر کے ختم پر حجر اسود کا استلام کریں گے، اور 7واں چکر جیسے ہی ختم ہوگا پھر حجر اسود کا استلام کر کے 7ویں چکر کو ختم کر دیں گے. طواف مکمل ہوا. وہ جو احرام کی چادر آپ نے بغل کے نیچے سے نکال کر ڈال لی تھی اب اس کو پھر ٹھیک کر لیجئے. اب یہ احرام کی چادر بغل ہاتھ کھلا ہوا نہیں رہنا چاہیے، آپ کو اب نماز پڑھنا ہے. تو آپ نے چادر کو ٹھیک کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات ہیں، اس کے پیچھے جہاں سہولت کے ساتھ جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. یہ جو 2 رکعت نماز ہے اس کو واجب الطواف کہتے ہیں. آپ کو نام یاد نہ رہے کوئی بات نہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور اس 2 رکعت میں بھی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھیے. جیسے ہی نماز سے آپ فارغ ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ پیچھے زمزم کے ڈبے رکھے ہوئے ہوں گے، آپ وہاں جائیے، زمزم پیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ پیٹ بھر کر زمزم پیتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ پیٹ بھر کر زمزم نہیں پیتے ہیں. اس لیے آپ یہ پہلی مرتبہ حرم شریف میں آپ کو زمزم کے پینے کا موقع مل رہا ہے، آپ پیٹ بھر کر زمزم پی لیجئے. زمزم دیکھنا بھی عبادت، اور زمزم کو پینے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. جس نیت سے زمزم کو پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا کرتے ہیں، اور زمزم پینے کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے آپ زمزم پینے کے بعد ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجئے. علماء نے جن دعاؤں کو مستحب لکھا ہے ان میں یہ دعا ہے
اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، صحت نصیب فرما اور کشادہ رزق عطا فرما۔ بہرحال آپ نے زمزم پیا، اس کے بعد دعا بھی آپ نے کر لی۔ آپ نے جب طواف کیا تھا تو حجر اسود کا جو استلام ہے وہ 8 مرتبہ آپ نے کیا تھا، شروع میں کیا اور 7 چکر کے ختم پر 7 مرتبہ، تو طواف میں 8 مرتبہ حجر اسود کا استلام ہوا۔ 9ویں مرتبہ اب آپ صفا پر جانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے پھر حجر اسود کا استلام کرنا یہ مستحب ہے، اور مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن اگر آپ کو کچھ مشکل ہو رہی ہے تو چھوڑ دیجئے۔ اب وہاں آپ دیکھیں مجمع کتنا ہے، آپ پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر حجر اسود کا استلام آسانی سے کر سکتے ہیں تو پھر دوبارہ جائیے اور حجر اسود کا استلام کیجئے۔ یہ جو 9ویں مرتبہ استلام ہے یہ سعی کی نیت سے ہے کہ آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جہاں آپ نے زمزم پیا تھا اسی طرف آپ کو جانا ہے، وہاں سے سیدھے آپ صفا پر پہنچیں گے۔ جیسے ہی صفا پر پہنچ گئے تو کعبۃ اللہ کو دیکھیے، ہاتھ اٹھائیے، چہرن کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جن مقامات پر دعائیں قبول فرماتے ہیں ان میں صفا بھی ہے۔ اب جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ ایسے ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ یہ جو عمرہ کرنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا وفد ہیں اور یہ ضیوف الرحمن ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ جس طرح ہم اپنے مہمان کو اپنے گھر میں بار بار یہ پوچھتے ہیں چائے پئیں گے، پانی چاہیے، کوئی ضرورت ہو تو آپ بلا تکلف بتائیے، اور جیسے ہی مہمان کچھ اپنی ضرورت پیش کرتا ہے تو میزبان اپنے درجے، عہدے، منصب اور رشتے کے بڑے ہونے کے باوجود وہ مہمان کے اس ضرورت کو پورا کرنا اپنے لیے خوش اخلاقی سمجھتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنا دیا، اس لیے اب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تو آ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اللہ نظر نہیں آتے ہیں۔ ہاں، جیسے ہی ہم صفا پر پہنچتے ہیں اور جیسے ہی مروہ پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گویا زبان حال سے ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندے، تجھے کیا چاہیے؟ تو میرا مہمان ہے، تجھے کیا چاہیے؟ تو اس وقت ہم جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 آیتیں جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں اتنی دیر تک کھڑے رہ کر حضور دعا کرتے رہے۔ آپ بھی اطمینان سے دعا کریں۔ اس کے بعد اب صفا سے مروہ کی طرف آپ جا رہے ہیں، 100 قدم چلیں گے کہ گرین لائٹس آپ کو ملیں گی۔ وہ گرین لائٹ والا جو حصہ ہے اس میں مردوں کو تیز چلنا ہے، عورتیں نارمل طریقے پر چلیں گی۔ جیسے ہی وہ گرین لائٹ والا حصہ آپ نے پار کیا تو اس کے بعد پھر آپ کو بھی نارمل چلنا ہے۔ یہ جو گرین لائٹ والا حصہ ہے اس میں رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، اگر یہ دعا یاد ہو تو اسے پڑھ لیجئے، ورنہ جو دعا آپ کر سکتے ہیں وہ دعا کیجئے۔ اب آپ مروہ پہ پہنچ گئے، جیسے ہی مروہ پر پہنچے پھر کعبۃ اللہ کی طرف مڑ جائیے، ہاتھ اٹھائیے، چہرن کلمہ پڑھیے، درود شریف پڑھ کے پھر دعا کیجئے، یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب آپ جب بھی صفا پر پہنچیں گے دعا کریں گے، اور جب بھی مروہ پر پہنچیں گے دعا کریں گے، اور صفا مروہ کے درمیان چلتے ہوئے بھی دعا کریں گے، اور گرین لائٹ والا حصہ جب بھی آئے گا تو مرد تیز چلیں گے، بھاگنا نہیں ہے، تیز چلنا ہے۔ تو بہرحال آپ دعائیں کرتے ہوئے صفا مروہ کی سعی کو مکمل کریں۔ صفا سے آپ نے چلنا شروع کیا، مروہ پر پہنچے، 1 چکر ہو گیا، مروہ سے واپس آئے 2 چکر، پھر صفا سے مروہ گئے 3،
اور واپس آئے 4۔ اس طرح آپ اسٹارٹ کیے تھے صفا سے، اور آپ کا 7واں چکر جو مکمل ہوگا وہ مروہ پر ہوگا۔ جیسے ہی 7واں چکر مکمل ہوا تو آپ کے عمرے کے تقریباً کام ہو چکے ہیں، صرف ایک کام باقی ہے اور وہ ہے بال کاٹنا۔ اس لیے مروہ پہ دعا کیجئے، باہر نکلیے۔ آپ کی جہاں بلڈنگ ہے وہ حرم کے اندر ہی ہوگی، تو آپ اپنی بلڈنگ کے راستے میں جہاں بھی حجام کی دکان ہے آپ جائیے اور اپنے بال بنا لیجئے۔ جن لوگوں کے بال 1 پور سے بڑے ہیں، 1 انچ سے بڑے ہیں، ان کے لیے 2 آپشن ہیں۔ وہ چاہیں تو قینچی لگا سکتے ہیں اور چاہیں تو بلیڈ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جن کے بال 1 انچ سے کم ہیں ان کو ایک ہی اجازت ہے کہ وہ اپنے بال صاف کرائیں بلیڈ سے۔ عورتیں اپنے سر کے 1 انچ بال نیچے سے خود اپنے ہاتھ سے کاٹنا چاہیں کاٹ سکتی ہیں، ایک عورت دوسری عورت کے کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسری عورت جو کاٹنے والی ہو اس کا بھی عمرہ یہاں تک ہو گیا ہو، یعنی اس نے بھی صفا مروہ کی سعی کر لی، تو اب وہ آپ کے بال کاٹ سکتی ہے، آپ اس کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ ایسے ہی مرد، ہم 2 لوگ ہیں اور دونوں کی صفا مروہ کی سعی ہو گئی، اب ہمیں ایک دوسرے کے بال کاٹنا ہے تو میں آپ کے اور آپ میرے بال کاٹ سکتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ پہلے کوئی ایک آدمی حجام کے پاس جائے اور وہ بال کٹوائے، پھر اس کے بعد وہ دوسروں کے بال کاٹ سکتا ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم اپنے بال کاٹنے سے پہلے بھی دوسروں کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ بہرحال جیسے ہی آپ نے بال کاٹ دیے آپ کا عمرہ ختم ہوا۔ عمرہ ختم ہوا کا مطلب احرام ختم ہو گیا۔ اب آپ جائیے، نہانا ہے تو نہا سکتے ہیں، اب خوشبو لگائیے، صابن لگائیے، سلے ہوئے کپڑے آپ پہن لیجئے، اور جیسے اس وقت ہیں ٹھیک اسی حالت میں ہم گویا دوبارہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہر چیز، جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، اس وقت جتنی چیزوں کی اجازت ہے پھر بال کاٹتے ہی وہ ساری چیزوں کی اجازت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ خواتین جس وقت یہاں سے جا رہی ہیں، اگر اس وقت وہ ناپاکی کی حالت میں ہوں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ عمرہ جو ہے اس میں صرف ایک عمل ایسا ہے جس کے لیے پاکی کی ضرورت ہے، اور وہ ہے طواف، اور باقی جتنے کام ہیں وہ ناپاکی میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر عورت جس دن جا رہی ہے اس دن پاکی کی حالت میں نہیں ہے تو سب جیسے نہا رہے ہیں وہ بھی نہا لے، اس کے بعد پھر جہاز میں سب نیت کر رہے ہیں، یہ عورت بھی نیت کرے، تلبیہ پڑھے اور تلبیہ پڑھتی رہے۔ جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو اب جو لوگ پاک ہیں وہ تو جا کر طواف کریں گے، چونکہ یہ عورت ناپاک ہے، طواف نہیں کر سکتی ہے، تو اپنے کمرے میں رہے، لیکن احرام کی پابندیوں میں رہیں گے۔ خوشبو نہیں لگا سکتے، تیل نہیں لگا سکتے ہیں، کنگھی نہیں کر سکتے ہیں، اور کوئی عمرہ کر کے کوئی خاتون آئی ہے تو اس کے بال نہیں کاٹ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا بھی طواف اور سعی باقی ہے۔ دوسری خواتین وہ عمرہ کر چکی ہیں، نہا چکی ہیں، اور اب وہ اپنی بالوں کی کنگھی اور تیل لگانا چاہتی ہیں، تو یہ اپنے ہاتھ سے ان کو تیل نہیں لگائیں گی کہ چلو میں نے تو عمرہ نہیں کیا ہے، میں تو خالی بیٹھی ہوئی ہوں، آپ ہی کی خدمت کر دوں گی، تو یہ عورت نہیں کر سکتی ہے تیل لگانے کا کام۔ تو بہرحال اب یہ پابندیوں میں رہے گی، 2 دن 3 دن 4 دن جتنے دنوں کے بعد بھی یہ پاک ہو جائے تو بغیر صابن کے نہائے، کپڑے تبدیل کرے اور پھر اب جا کر طواف کرے۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی ہماری بہنوں سے ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے نہایا پاک ہونے کے بعد اور دوسرے کپڑے پہن لیے تو پھر اب ان کو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اب تم مسجد عائشہ جاؤ اور وہاں جا کے پھر عمرے کی نیت کرو۔ یہ غلط مشورہ ہے، ان کی آلریڈی نیت ہو چکی ہے، یہ احرام میں ہیں، عمرے میں ہیں۔ ہاں ناپاکی کی وجہ سے انہوں نے اپنا عمرہ کمپلیٹ نہیں کیا ہے، اس لیے بیچ میں ایک اور عمرے کی نیت اگر کر لیں گے تو پھر دم واجب ہو جائے گا، تو اس واسطے ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہائیں، کپڑے پہنیں اور پھر اس کے بعد اب جا کر طواف، سعی اور اس کے بعد پھر بال کاٹتے ہیں۔ یہ تو
عمرہ تھا پہلی مرتبہ. یہاں سے جانے والے جو احباب ہیں وہ 7 دن مکہ مکرمہ میں یقین کے ساتھ رہیں گے. تو ان 7 دنوں میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ 4 کام آپ کرنے کی کوشش کریں. نمبر 1، ایک عمرہ تو آپ کر چکے، اس کے بعد آپ مزید اگر عمرے کرنا چاہتے ہیں تو اسے نفل عمرہ کہیں گے. تو آپ نفل عمرہ کیجئے. نفل عمرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمرے میں نہا لیجئے، احرام وہیں پہن لیجئے، ٹیکسی سے مسجد عائشہ جائیے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز وہاں پڑھیے، اور پھر وہیں پر نیت کیجئے کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، آپ آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے، اور تلبیہ پڑھیے، اور پھر ٹیکسی سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ واپس آئیں اور جیسے پہلے آپ نے عمرہ کیا ویسے ایز اٹ از عمرہ کریں. لیکن 7 دن میں آپ کتنے عمرے کر سکیں گے؟ بڑی مشکل سے 2-3 عمرے کر سکیں گے. اور ہمارے پاس تو ایک لمبی لسٹ ہے، والد صاحب، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، 6 تو یہی ہو گئے، اور ہے ہی 7 دن. اور پہلے دن تو ہم جا کے اپنا عمرہ ہم نے کیا ہے، اور باقی 6 دن بچے ہیں. اب ہر دن تو عمرہ کر نہیں سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو 6 نام ہمارے ذہن میں ہیں، کیا ہمارے رشتہ دار صرف یہ 6 ہیں؟ دادا کے والد صاحب کے لیے کبھی ہم نے دعا کی ہے؟ دادا کی جو ماں تھی وہ ہماری دادی نہیں ہوتی ہیں، ہم نے کبھی ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. نانا کی جو والدہ ہیں، نانا کی جو ماں ہیں، نانی کی جو ماں ہے، نانی کے جو والد ہیں، وہ بھی تو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا بھی حق ہے. اس واسطے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ نیت چھوٹی مت کیجئے. ہم لوگ 2 چیزوں میں کنجوسی کرتے ہیں، ایک نیت کرنے میں کنجوسی، اور دوسرے دعا مانگنے میں کنجوسی. تو نیت میں کنجوسی مت کیجئے. آپ اس کے بعد جب بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیت کیجئے کہ یہ عمرہ، آپ مسجد عائشہ میں آپ نیت کر رہے ہیں تو نیت کیجئے کہ اے اللہ میں یہ عمرہ والد صاحب، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی اور ان سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک ہمارے جتنے دادا، دادیاں، نانا، نانیاں ہیں، سب کے نام سے یہ عمرہ کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر دوبارہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پھر موقع عطا فرمائے تو نیت اور بڑی کر دیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے مسلمان ہیں سب کے نام سے یہ عمرہ کر رہا ہوں. تو اب ہمارے والد صاحب، والدہ کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے؟ ہم نے تو اتنی بڑی نیت کی ہے. تو اس لیے محروم کوئی نہیں ہوگا. نیت بڑی کیجئے، اور دعائیں اس میں کنجوسی مت کیجیے. بھائی دینا ہے تو اس میں کنجوسی سمجھ میں آتی ہے، لینا ہے تو اس میں بھی کنجوسی. تو لینے میں کنجوسی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک مرتبہ حرم شریف میں ایک صاحب دعا کر رہے تھے اور ان کے دوست بازو بیٹھے ہوئے تھے، وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ایک 10 کروڑ کی ڈیلنگ چل رہی ہے، 9 کروڑ تو ہے میرے پاس مگر 1 کروڑ کم ہے، یہاں آیا ہوا ہوں، آپ جانے تک 1 کروڑ کا انتظام فرما دیجئے. تو اب جیسے ہی دعا سے فارغ ہو گئے، تھوڑا سا آواز سے دعا کر رہے تھے، تو ان کے جو دوست تھے وہ بولے ارے ایک دم 1 کروڑ مانگتا کیا، تھوڑے کم کر. تو یہ بڑا اچھا جواب دیے. یہ بولے تم چپ بیٹھو، میں تمہارے سے نہیں مانگ رہا ہوں. اگر تم سے مانگتا تو یہ کہتا تھا 100 روپے دو، 50 روپے دو، اس لیے کہ تم 100 روپے دو گے تو تمہارے پیسوں میں 100 روپے کم ہو جائیں گے. میں جس اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ 1 کروڑ نہیں، 1 لاکھ کروڑ بھی کسی کو دے دے اس کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں. اس لیے دعائیں بڑی مانگیں. جس بادشاہ سے آپ مانگ رہے ہیں اس کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے بڑی بڑی دعائیں کریں، دعاؤں میں کنجوسی نہ کریں. تو بہرحال آپ نفل عمرہ کریں گے، وہاں آپ کو لوگ غلط فہمی میں ڈال دیں گے کہ یہ 2 ریال کا عمرہ نہیں ہوتا، یہ جو آپ مسجد عائشہ جا کے عمرہ کر کے آ رہے نہیں ہوتا، پھر عمرہ کرنا ہے، پھر انڈیا جاؤ وہاں سے نیت کر کے آؤ. تو میرے بھائیوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن 73 میری امت کے ہی ہوں گے وہ. اس لیے آپ کو بانسواڑے میں تو پورے 73 ڈیزائن کے مسلمان نہیں ملتے، لیکن مکہ مکرمہ میں پورے 73 ڈیزائن کے جمع ہوتے ہیں. اس لیے جو یہ کہہ رہا ہے ہمیں اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم یہ کہیں گے آپ کا نہیں ہوتا ہے آپ مت کیجئے، ہمارا ہوتا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. تو بہرحال آپ نفل عمرہ کریں گے. نمبر 2 نفل طواف. نفل طواف یہ بہت آسان ہے. جس طرح اس وقت ہم وضو کر کے فوراً انہی کپڑوں میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے ہی آپ انہی نارمل کپڑوں میں وضو کیجئے اور حرم شریف میں اندر جائیے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے استلام کیا اور 7 چکر آپ نے کیے اور ہر چکر پہ استلام کرتے رہے. آخر میں 2 رکعت نماز. تو وضو 7 چکر 2 رکعت نماز، بس یہ نفل طواف ہے. اب آپ یہ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت حرم شریف میں بغیر احرام کے آپ کو اندر جانے نہیں دے رہے ہیں، اور آپ اگر احرام پہنے ہوئے نہیں ہیں تو آپ کو مسجد حرام میں جانا پڑے گا. اور مسجد حرام کا جو طواف ہے وہ اتنا بڑا ایریا ہے کہ ابھی صبح ایک صاحب مکہ مکرمہ سے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ میں نارمل کپڑوں میں تھا اور مجھے مسجد مطاف میں جانے نہیں دیا گیا، تو میں مسجد میں چلا گیا اور میں نے 2 چکر کیے. اس کے بعد پھر مجھے چکر آنا شروع ہو گئی. اتنا لمبا وہ چکر ہے کہ ایک چکر میں نیچے کے 7 چکر ہو جاتے. تو اب بولے میں مکمل نہیں کر سکا، تھک گیا اور پھر واپس آ گیا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے. تو اوپر اتنا لمبا چکر ہوگا کہ آپ آسانی سے نہیں کر سکیں گے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کپڑے سلے ہوئے کپڑوں کو ہی نہیں کہتے ہیں. جو بھی کپڑے ہیں کپڑے پہننا ہے، چاہے سلے ہوئے پہنو کہ بغیر سلے ہوئے پہنو. تو اس واسطے آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیے. مطاف میں جانا ہو بغیر سلے کپڑے پہن کے چلے جائیے. عورتوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جن کپڑوں میں بھی ہیں جا سکتی ہیں. تو بہرحال آپ نفل طواف کیجئے. یہ جو نفل طواف ہے یہ جتنے زیادہ آپ کر سکیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 70 طواف کرتے ہیں، جو 50 طواف کریں گے 50، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ طواف کریں. تیسری چیز ہے حرم شریف میں پابندی کے ساتھ آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں جماعت کے ساتھ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نہ آپ کو طواف کرنا ہے، نہ نماز کا وقت ہے، نہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تب بھی بجائے کمرے میں اپنا وقت گزارنے کے حرم شریف میں وقت گزاریے. کعبۃ اللہ کو دیکھنے پر بھی 20 رحمتیں ملتی ہیں. اب آپ مدینہ منورہ جائیں گے. مدینہ منورہ کے لیے جیسے ہی آپ نے سفر شروع کیا تو بس میں بیٹھتے ہی آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں. مدینے کے آداب میں یہ ہے کہ آپ نہا کر مدینے میں داخل ہو رہے ہوں تو نہا لیجئے، لیکن آپ بس میں بیٹھیں گے تو اس سے پہلے نہانے کا کوئی موقع نہیں ہے. تو اس لیے آپ جس وقت آپ کو بتایا جائے کہ فلاں ٹائم پر آپ کی بس آنے والی ہے مدینہ جانے کے لیے، تو اس سے پہلے ہی آپ نہا لیجئے مدینہ جانے کی نیت سے. اب درود پڑھتے ہوئے آپ مدینہ پہنچے. مدینے میں چند کام کرنے ہیں. نمبر 1، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود شریف پڑھتے رہیں. دوسرا کام، مسجد نبوی میں پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں. نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جب جب موقع ملے آپ پہنچیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست سلام پیش کریں. مردوں کے لیے گیٹ نمبر 1 سے حضور کے روضے پر حاضری کے لیے راستہ بنا ہوا ہے، اور 24 گھنٹے جس وقت بھی چاہیں مرد حضور کے روضے پر حاضری دے سکتے ہیں. عورتوں کے لیے فجر کے بعد سے ظہر تک اور عشاء کے بعد سے رات میں 12 بجے تک 25 اور 26 نمبر جو گیٹ ہے مسجد نبوی کا،
اس سے ان کو حضور کے روضے تک جانے کا راستہ بنا ہوا رہتا ہے، وہ اس راستے سے جا کر حضور کے روضے پر سلام پیش کریں گی۔ جیسے ہی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچیں تو 3 جالیاں بنی ہوئی ہیں۔ پہلی جو جالی ہے اس میں کچھ نہیں ہے، وہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے۔ بیچ کی جو جالی ہے اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ان تینوں کی قبریں ہیں۔ آپ جیسے ہی پہنچیں گے تو آپ کو وہاں لکھا ہوا بھی نظر آئے گا، ہنا السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ یہاں حضور کو سلام پیش کریں۔ تو آپ نگاہ نیچے رکھیں، ادب اور احترام کے ساتھ بالکل دھیمی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک نام ہیں اگر آپ کو یاد ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک کہہ کے اس کے بعد پھر حضور کا نام لے لیجئے۔ لیکن وہاں آپ کو اتنا موقع نہیں ملے گا کہ آپ کچھ دیر تک ٹھہر سکیں، پولیس والے آپ کو آگے بڑھا دیں گے۔ تو آپ سب سے پہلے حضور کی خدمت میں مختصر سلام پیش کیجئے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے آپ کو سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے آپ ان کا سلام پہنچائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب آ رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں سلام پہنچانے کے لیے کہا، آپ ان سب کا سلام قبول فرمائیے۔ نمبر 3، اپنی مغفرت کے لیے حضور سے دعا کی گزارش کیجئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مغفرت کے لیے دعا فرما دیں۔ اس کے بعد 2 قدم آگے بڑھیں گے تو حضرت ابو بکر کی قبر وہاں موجود ہے، وہاں لکھا ہوا ہے ہنا السلام علی ابی بکر، کہ آپ یہاں حضرت ابو بکر کو سلام کریں۔ تو ہم وہاں سلام کریں گے السلام علیکہ، الصلاۃ والسلام یہاں نہیں کہیں گے، یہاں صرف السلام علیکہ یا ابا بکر۔ عربی کے قاعدے کے اعتبار سے یا آتا ہے تو ابو نہیں کہتے ہیں، ابا کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا بکر۔ اس کے بعد 2 قدم آگے بڑھیں، حضرت عمر کو سلام کرنا ہے السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد پھر آپ باہر نکل جائیں گے، جس گیٹ سے آپ باہر نکلیں گے اس گیٹ کا نام ہی باب البقیع ہے۔ اس کے بالکل سامنے آپ کو ایک کمپاؤنڈ نظر آئے گا، وہ جنت البقیع ہے۔ آپ باہر نکلیے، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں آگے جائیے، جہاں آپ اطمینان سے کھڑے ہو سکتے ہیں ٹھہر جائیے اور قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے وہاں کھڑے رہ کے دعا کیجئے۔ اب یہ جو حضور کو سلام پیش کرنا ہے آپ جتنی مرتبہ جا سکیں یہ آپ کی سعادت مندی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ پوری مسجد نبوی مواجہ شریف ہے، آپ کہیں بھی کھڑے ہو کر اور کہیں بھی بیٹھ کر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے باقی مسجد میں سے تو آپ کو کوئی اٹھائے گا نہ ہٹائے گا، تو اس لیے جب بھی نمازوں کے لیے جائیں تو ایسے حصے میں جا کر بیٹھیں جہاں سکون سے بیٹھ سکیں اور پھر وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کا نذرانہ اور تحفہ پیش کرتے رہیں۔ چوتھا کام ہے ریاض الجنہ میں حاضری۔ آج کل ریاض الجنہ میں حاضری کے لیے آپ کو ایپ سے پرمیشن لینا پڑتا ہے، اعتمرنا اور توکلنا ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں جب ہوں تو مدینہ جانے سے 2-3 دن پہلے آپ وہ ایپ یہیں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے 2 دن کے بعد اب وہ آپ کو سلاٹ بتائے گا کہ فلاں تاریخ کو یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک ریاض الجنہ میں جگہ ہے، یہ تاریخ میں جگہ ہے۔ تو آپ جیسے ہی وہ اوقات بتائے تو مدینہ جانے کے 2-3 دن جہاں آپ کو سہولت ہے وہ ٹائم آپ کلک کیجئے، تو پھر آدھا گھنٹہ آپ کو ریاض الجنہ جانے کا پرمیشن مل جائے گا۔ اسی تاریخ کو اسی ٹائم میں آپ کو ریاض الجنہ جانا ہے۔ عورتوں کے لیے رات میں عشاء کے بعد سے 12 بجے تک، اور مردوں کے لیے رات کے 12 بجے سے فجر تک۔ عورتوں کے لیے فجر سے لے کر ظہر تک،
مردوں کو ظہر سے لے کر عشاء تک۔ اگر آپ کو پرمیشن عصر کے بعد کا مل گیا اور وہاں عصر جلدی ہوتی ہے، تو اب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی اور آدھا گھنٹہ آپ کو ریاض الجنہ میں رہنا بھی ہے، اور نفل تو پڑھ نہیں سکتے عصر کے بعد تو مکروہ ہے، کوئی بات نہیں، آپ کوشش کیجئے ایسا وقت سلیکٹ کرنے کی جس میں آپ نفل پڑھ سکیں۔ لیکن اگر آپ کو عصر کا ٹائم ہی خالی بتا رہا ہے اور وہی مل رہا ہے، تب بھی اس کو سلیکٹ کر لیجئے، چلے جائیے قضا نمازیں پڑھ لیجئے۔ ریاض الجنہ میں عصر کے بعد فرض تو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے قضا نمازیں پڑھ لیجئے۔ تو بہرحال ریاض الجنہ میں جب آپ پہنچیں تو آج کل چونکہ پہلے یہ تھا کہ ریاض الجنہ میں گرین کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور پوری مسجد میں لال رنگ کا، لیکن اب ساری مسجد میں گرین کلر کا کارپیٹ بچھا دیا گیا ہے، اور جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں تو نئے آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ریاض الجنہ کہاں تک ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کو ریاض الجنہ کی نشانیاں بتلاتے ہیں، آپ اس میں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے تو لیفٹ سائیڈ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالی ہوگی، یہ تو ریاض الجنہ وہاں تک ہے۔ رائٹ سائیڈ میں آپ کو ممبر نظر آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر کھڑے رہ کر خطبہ دیتے تھے، تو وہ ممبر تک، اور سامنے تو محراب بنا ہوا ہے، اور پیچھے جو ہے جس طرح کھیتوں میں مچان بنی ہوئی ہوتی ہے، لکڑیوں سے ایک سائبان کے ٹائپ میں بناتے ہیں نگرانی کے لیے، مسجد نبوی میں مؤذن صاحب کے لیے ویسے ہی سنگ مرمر کی مچان بنی ہوئی ہے۔ تو وہ جو مچان جہاں بنی ہوئی ہے، وہ جہاں اینڈ ہو رہی ہے، وہاں تک ریاض الجنہ ہے۔ آپ اس کے نیچے پڑھ رہے ہیں تو ریاض الجنہ، اس کے بازو اور سامنے پڑھ رہے ہیں تو ریاض الجنہ ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ ریاض الجنہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور آدھا گھنٹہ ملے گا آسانی سے پڑھ لیں گے۔ البتہ ریاض الجنہ میں کچھ پلرز ہیں جن کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں نماز پڑھنے پر کتنا ثواب ملتا ہے تو لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے، اور قرآن اندازی کی نوبت آئے گی، اور جس کے نام پر چٹھی نکلے گی وہ نماز پڑھے گا۔ اس جگہ جو پلر بنا ہوا ہے اس کا نام ہے استوانِ عائشہ۔ تو آپ اگر وہ آسانی سے آپ کو مل جائے، آپ وہاں 2 رکعت ضرور نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جو لوگ بوڑھے ہیں، جن کو ویل چیئر کی ضرورت ہے، تو پھر ویل چیئر اگر آپ ساتھ میں ہیں تو آپ اپنا الگ ٹائم سلیکٹ کیجئے، اور ویل چیئر والوں کا آپشن رہتا ہے ویل چیئر کے ساتھ، ویل چیئر کے ساتھ ان کا پرمیشن لیجئے اور ان کے لیے دوسرا ٹائم لیجئے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے ٹائم کے حساب سے آدھا گھنٹہ ریاض الجنہ میں وقت گزار کر آئیں گے، پھر یہ ویل چیئر والوں کو چلانے والا بھی ساتھ میں جا سکتا ہے، تو دوبارہ پھر آپ کو ریاض الجنہ جانے کا موقع مل جائے گا۔ تو ان کا ٹائم الگ لیجئے، آپ اپنا ٹائم الگ لے لیجئے۔ تو بہرحال اس طرح آپ مدینے میں چند مخصوص کام آپ نے کیے، اور مدینے میں رہتے ہوئے زیارت گاہیں ہیں جہاں آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یادگاروں کو دیکھیں گے۔ اس میں مسجد نبوی کے بعد سب سے اہم ترین جو مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کبھی پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قباء جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، اور حضور نے فرمایا کہ جو اپنے مقام پر وضو کر کے مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ابھی حکومت نے مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پیدل چلنے والوں کے لیے بھی ایک الگ راستہ بنا دیا ہے کہ جس راستے سے حضور پیدل جاتے تھے آپ پیدل جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اور سواریاں بھی عام طور پر مل جاتی ہیں۔ تو ٹور کی طرف سے 1 مرتبہ آپ کو لے جایا جائے گا، لیکن آپ 6 دن اور ہیں تو آپ روزانہ اگر جا سکتے ہوں مسجد قباء جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر آئیں۔ آپ زیارتوں کے لیے جائیں گے تو جہاں خندق کھودی گئی تھی وہاں 7 چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی تھیں،
آج کل 6 مسجدیں ہیں، 2 مسجدوں کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے جس کو جامع خندق کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں۔ یہ وہ مسجدیں ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا ٹیلے پر، وہاں مسجد بنا دی گئی، اس کا نام ہے مسجد فتح۔ بالکل اس کے نیچے حضرت سلمان فارسی کا خیمہ تھا، وہاں ان کے نام سے مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور پھر تھوڑا سا پیچھے مسجد ابوبکر صدیق ہے، مسجد عمر ہے، مسجد فاطمہ ہے، مسجد علی ہے۔ تو آج کل یہ ساری مسجدیں کھول دی گئی ہیں اور صفائی کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس میں نماز پڑھ سکیں۔ تو اس لیے آپ کو موقع ملے تو ہر مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ یہ وہ مبارک جگہیں ہیں جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے سامنے عبادتیں کی تھیں، ان کی دعائیں اللہ نے قبول کی تھیں، اللہ نے موقع دیا آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تیسری جگہ جہاں آپ جائیں گے وہ مسجد قبلتین ہے، وہ مسجد جس میں حضور نے ظہر کی نماز 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف پڑھائی تھی۔ آج تو قبلے 2 نہیں ہیں، ایک ہی ہیں، لیکن اس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ نے پڑھی۔ اس مبارک مقام پر ہمیں بھی 2 رکعت پڑھنے کا موقع ملے تو یہ ہماری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے۔ دعا کریں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ یہاں کے صحابہ کو آپ نے جو خوبیاں عطا فرمائی تھیں، جو ایمان دیا تھا، اللہ مجھے بھی عطا فرمائیے۔ چوتھی جگہ جہاں آپ جائیں گے وہ احد کا میدان ہے اور شہدائے احد کا قبرستان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 1 مرتبہ شہدائے احد کے قبرستان جاتے اور ان کو سلام کرتے، اور حضور نے فرمایا کہ جو بھی قیامت تک جو بھی یہاں آ کر ان کو سلام کرتا ہے یہ شہداء اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی موقع مل رہا ہے، پہنچیں۔ کن الفاظ میں سلام کرنا چاہیے بورڈ پر لکھا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ جس انداز سے کر سکتے ہیں سلام پیش کریں۔ اور پھر اس کے علاوہ پیچھے احد کا پہاڑ آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کی ایک نظر اس پر ڈالیں، اور مدینے میں جب تک رہیں ادب اور احترام کے ساتھ رہیں، بے ادبی سے اور راستوں کو گندہ کرنے سے، گندگی کو پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گندے الفاظ زبان سے نہ نکلیں اور گندگی ہمارے اعضاء و جوارح سے مدینے میں نہ بکھرے، اس کا اہتمام کریں۔ اور پھر جس آخری وقت جب ہو، جب آخری دن ہو اور آپ کو واپس ہونا ہو، تو پھر مسجد نبوی میں جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ آپ نے مکے میں بھی رہنے کا موقع عطا فرمایا، مدینے میں بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں میں نے کی، لیکن اے اللہ جو نیکیاں میں کر سکا اسے قبول فرما لیجئے، اور جو مجھ سے نہیں ہو سکی اللہ تعالیٰ مجھے محروم نہ فرمائیے، بار بار یہاں آنے کی توفیق دیجیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں میرے لیے مقدر فرمائیے۔ جو میں نے عبادتیں کی ہیں اللہ اسی کو قبول فرما کر جنت دے دیجیے، اور جو کوتاہیاں ہوئیں اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، صحت دیجیے، طاقت دیجیے، اور یہاں آنے کی بار بار توفیق عطا فرمائیے۔ ان دعاؤں کے ساتھ وہاں سے واپس ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینے میں مر سکتا ہو اسے مدینے میں مرنا چاہیے، جو مدینے میں مرے گا کل قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ اس لیے دل سے دعائیں کریں کہ اللہ مدینے کی موت عطا فرما۔ اچھا، اگر ہم نے دعا کی اور قبول ہو گئی تو یہاں آ کے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعا کیجئے اور بہت اہتمام سے کیجئے۔ ہماری موت کا وقت پہلے سے مقرر ہے۔ اذا جاء اجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا جو وقت ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے موت آ سکتی ہے، نہ اس کے بعد 1 سیکنڈ ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری موت کا وقت تو پہلے سے ڈیسائیڈ ہے۔ ہم دعا کریں گے تو اب نہیں مریں گے۔ ہاں، اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ جب ہمارے مرنے کا وقت آئے گا اللہ پھر ہمیں مدینہ پہنچا دیں۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ مدینہ کی موت عطا فرمائیے، اور پھر حضور کے روضے پر حاضری دیں، سلام پیش کریں، اور حسرت و افسوس کے ساتھ وہاں سے واپس ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام عازمین عمرہ کو عمرہ مقبولہ اور زیارت مقبولہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔